علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء یقول اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، متفق علیہ۔ معزز مکرم ناظرین سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سابق دروس میں ہم نے ایک نئے باب کا آغاز کیا، باب آداب الخلاء، یعنی بیت الخلاء جانے کے آداب۔ تو معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں دین اسلام، اس کا دوسرا نام دین فطرت بھی ہے، یعنی کہ یہ جو دین ہے ہمارا بالکل فطرت کے عین مطابق ہے۔ تو اسی لیے حضور اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو قدم قدم پر آپ نے رہنمائی فرمائی، اس کے زندگی میں پیش آنے والے ہر عمل کے متعلق آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی سے ہم کو ہدایات ملتی ہے۔ تو لہذا بیت الخلاء، قضائے حاجت، یہ بھی انسان کی فطری اور بشری ضرورت ہے۔ تو لہذا اس کے حوالے سے بھی ہم کو احادیث کے ذخیرے میں بہت ساری سینکڑوں حدیثیں اس کے آداب بیان کرتی ہوئی ہم کو نظر آتی ہیں۔ تو لہذا اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب آپ بیت الخلاء داخل ہونے کا ارادہ فرماتے، قضائے حاجت کے مقام پر جا کر دعا ہم کو نہیں پڑھنی ہے، بلکہ قضائے حاجت کا جو مقام ہے، واش روم میں جانے سے پہلے جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام دخول مقام قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الخبث والخبائث، سرکش مرد جنات سے اور سرکش عورت جنات سے۔ تو لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے امتیوں کے لیے کہ جب بھی ہم بیت الخلاء کے مقام پر جائیں تو پھر اس کو وہاں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا ہم پڑھ لیا کریں۔ تو عزیزان محترم، دعا پڑھنے کی ہدایت کیوں دی گئی؟ کیونکہ وہاں پر جو بیت الخلاء کا جو مقام ہوتا ہے، وہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور وہاں پر شیطان، جو سرکش جنات اور جن مرد اور جو عورتیں جنات ہیں، وہ ان کی گھات لگانے کا مقام ہوتا ہے۔ وہ اولاد ابن آدم کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر جگہ گھات لگائے بیٹھتے ہیں، اور بالخصوص جو گندگی والے مقامات ہوتے ہیں وہ ان کا مقام ہوتا ہے، ٹھکانہ ہوتا ہے، وہ وہاں پر رہتے ہیں، ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو لہذا اب انسان کو وہاں پر جانا بھی اس کی ایک فطری ضرورت ہے۔ تو لہذا وہاں جب جانا ہی ہے تو پورے حفاظت کا ہم کو اہتمام اپنا کر لینا چاہیے۔ اسی لیے قدم قدم پر ہم کو دعائے نبوی ہماری حفاظت کرتی ہوئی ہم کو نظر آتی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو یہ دعا سکھلائی کہ جب ہم بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھ لیں گے، تو پھر وہاں پر موجود جو سرکش جن مرد اور عورتیں ہیں ان سے انشاءاللہ تعالی جانے والے کی جب وہ پڑھ کر جاتا ہے تو حفاظت اس کی ہو جاتی ہے۔ متفق علیہ یہ حدیث پاک ہے۔ اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلے، وعن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الحشوش محتضرة فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، رواہ ابو داود وابن ماجہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان هذه الحشوش محتضرة، یہ جو بیت الخلاء کی یہ جو مقامات ہیں، یہ جو محل ہے، محتضرة، یہ شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہ ہے۔ تو جیسے کہ بتلایا گیا کہ بیت الخلاء وہ مقام ہوتا ہے جو گندگی کا مقام ہوتا ہے، اور وہاں پر کوئی اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ہی کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو لہذا وہاں ان کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء کو آئے، فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ کہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الخبث والخبائث، سرکش ناپاک جن مرد اور عورتوں سے۔ تو عزیزان محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ دیکھیے دونوں حدیثوں میں جو دعا کے جو الفاظ ہیں مختلف ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اوپر والی حدیث میں جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا آپ پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو لہذا
اگر کوئی شخص اس دعا کو بھی پڑھنا چاہتا ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث تو اس کو بھی پڑھنے کی اجازت ہے، یا پھر دونوں کو جمع بھی کر لیا جا سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، دیکھیے حدیث پاک میں واضح انداز میں بیان کیا گیا کہ ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ جو بیت الخلاء والے جو مقامات ہوتے ہیں یہ شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں، تو لہذا شیاطین وہاں پر کیوں آتے ہیں؟ ایک تو گندگی کی وجہ سے آتے ہیں، اور دوسرا اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو لہذا انسان اپنے آپ کو گندگی سے بھی بچائے اور اپنے آپ کو ذکر اللہ سے غافل رہنے سے بھی بچائے، کیونکہ حدیث پاک میں واضح الفاظ میں بیان کیا گیا کہ یہ شیاطین کے مقام ہوتے ہیں۔ اب آتے کیوں ہیں؟ تو محدثین نے اس کی وضاحت فرمائی کہ گندگی ہونے کی وجہ سے اور اللہ کا ذکر وہاں پر نہ کیے جانے کی وجہ سے۔ تو لہذا شیاطین کہاں ہوتے ہیں؟ تو ہم کو کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہاں پر آپ کو بالکل شیاطین حاضر نظر آئیں گے۔ اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلے، وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم اللہ، رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب واسنادہ لیس بقوی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک یہ مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم، یعنی کہ جن اور اولاد بنی آدم کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے، جنات جو بیت الخلاء میں جو موجود ہوتے ہیں ان کے درمیان میں اور اولاد بنی آدم، ان دونوں کے درمیان میں جو پردہ ہے، جو حائل ہونے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم اللہ، کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وقال هذا حدیث غریب، آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد قوی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومع هذا يعمل به في فضائل الاعمال، اس کے باوجود فضائل اعمال میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، سیما وقد رواہ احمد والنسائی عنہ، جبکہ خاص طور پر آپ سے حضرت امام احمد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس جیسی ہی حدیث کو روایت کیا ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، حدیث شریف میں بسم اللہ کے پڑھنے کا بھی ذکر موجود ہے، اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو پھر کس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا جانا چاہیے؟ تو بتلایا گیا، حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استعاذے کو، یعنی کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث والی یہ جو دعا ہے اس کو مقدم رکھا جائے اور بسم اللہ کو بعد میں مؤخر پڑھا جائے، لیکن حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس بارے میں یہ رائے ہے کہ جس طرح ہم تلاوت میں استعاذے کو مقدم رکھتے ہیں اور بسملہ کو بعد میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ اعوذ باللہ پہلے پڑھتے ہیں اور بسم اللہ کو بعد میں پڑھتے ہیں، تو اسی طرح اس میں بھی اس کی موافقت کے لیے سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھیں اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں۔ تو لہذا اگر کوئی شخص صرف اکتفا کرنا چاہتا ہے استعاذہ یعنی کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث تو اس کے لیے اتنا بھی کافی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ بھی اگر پڑھ لیتا ہے، یعنی کہ دو دعاؤں کو جمع کر لیتا ہے، تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں دعاؤں کو جمع کرنا یہ افضل ہوتا ہے۔ تو لہذا ہم کو بسم اللہ 2 سیکنڈ میں ہم پڑھتے ہیں عزیزان محترم، تو لہذا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بسم اللہ اتنا پڑھ کر ہم بیت الخلاء میں داخل ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہاں کے جتنے بھی نقصان دہ چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی اس سے پڑھنے والے کی حفاظت ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔